السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم سے پڑھنے لگے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اے ایمان والو یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم اپنے اوپر، اذ جاءتکم جب تم پر آئے، جنود لشکر، فارسلنا علیہم ہم نے بھیجی ان پر، ریحا و جنودا لم تروہا آندھی اور لشکر، لم تروہا تم نے انہیں نہ دیکھا، وکان اللہ بما تعملون بصیرا اور ہے اللہ اسے جو تم کرتے ہو دیکھنے والا، اذ جاؤکم جب وہ تم پر آئے، من فوقکم تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم اور نیچے سے، ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے سے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اور جب چندھیا گئی آنکھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اور پہنچ گئے دل گلوں کو، وَتَظُنُّونَ اور تم گمان کرتے تھے، باللہ اللہ کے بارے میں، الظُّنُونَ بہت سے گمان۔ عزیز طلباء، ان آیات مبارکہ میں غزوہ احزاب جس کو غزوہ خندق یا جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اس واقعہ کو یاد کرایا گیا ہے۔ کہ اللہ رب العزت کے غیبی مدد کیسے آئی۔ سب سے پہلے تو خندق کھودتے ہوئے پتھر کی ایک چٹان نکلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، خندق کے اندر اتر کر اپنے دست مبارک سے بسم اللہ کہہ کر ایک ضرب لگائی تو ایک تہائی حصہ کٹ گیا، دوسری ضرب لگائی پھر ایک تہائی چٹان اور کٹ گئی، تیسری ضرب لگائی تو باقی چٹان بھی کٹ گئی۔ تو الغرض موسم بھی سخت تھا اور فقر و فاقہ بھی تھا، 3 دن فاقہ سے گزر رہے۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیٹ دکھا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم مبارک کھول کر دکھایا تو اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ بہرحال غزوہ خندق سے جب لوٹے تو ابھی ہتھیار نہیں کھولے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہتھیار نہیں کھولیں، بنو قریظہ کا معاملہ بھی باقی ہے، ان سے اسی وقت نمٹنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی ترغیب کے لیے اہل ایمان کو خطاب کر کے اپنا احسان یاد دلا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اس وقت جو سخت حالات تم پر آئے، جس وقت لشکر تمہارے اوپر چڑھ آئے تھے، ہر طرف سے تم گھیر لیے گئے تھے، تو ہم نے دشمنوں کو شکست دی، تم سے ٹال دیا، ٹھنڈی ہوا چلائی، سخت ٹھنڈی ہوا، فرشتوں کا لشکر آئے اور انہوں نے آ کر ان کو وہاں سے بھاگنے پہ مجبور کر دیا۔ اس کے بعد مزید یہ ارشاد فرمایا کہ خوف کے مارے تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ ایک عرب کا محاورہ ہے کہ تمہارے دل
دھڑک کر گلوں تک پہنچ گئے تھے، یعنی ایسے معلوم ہوتا تھا جیسا کہ بس ابھی دل باہر نکل آئے گا۔ جو سچے ایمان والے تھے وہ تو یہی کہتے تھے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، ضرور اسلام کو فتح نصیب ہوگی، مگر منافقین کہتے کہ ہم تو مصیبت میں پڑ گئے، ایسی مصیبت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اب شاید ہی کوئی بچے۔ تو بہرحال اس طریقے سے جو کمزور یقین والے تھے ان کی اس کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح عجیب و غریب جملے ان کی زبان سے نکل رہے تھے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، یہاں آزمائے گئے مومن، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور وہ ہلائے گئے ہلایا جانا بہت شدت سے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہنے لگے منافق لوگ، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ جن کے دلوں میں روگ تھا، مرض تھا، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو ہم سے وعدہ کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، إِلَّا غُرُورًا، مگر صرف دھوکہ دینا۔ ان آیات مبارکہ میں عزیز طلبہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ چونکہ آزمائش کا وقت تو تھا ہی، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو مومن تھے انہیں پکا یقین تھا کہ بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت کی مدد و نصرت بھی آنی ہے، اور اللہ نے ہمیشہ مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائی۔ البتہ بعض منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور بڑی بے صبری کا مظاہرہ کیا اور بہانے کرنے لگے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں اور ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، خبر نہیں کیا ہو جائے، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم وہاں جائیں اور عورتوں اور بچوں کا خیال کریں اور اپنے گھروں کو بھی دیکھیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ محض ان کے یہاں سے بھاگنے کے بہانے تھے، چونکہ ان کے دل میں مرض تھا، وہ پکے مومن اور مسلمان نہیں تھے، اس لیے وہ یہ ہیلے بہانے کر رہے تھے یہاں سے نکلنے کے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرمائیں اور ہمیں ہمیشہ اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے قبول فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔